لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 24ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور برائیوں کو وہاں سے ہٹایا، اس لیے کہ وہ نیک بندوں میں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور ایک ہے انسان کی اپنی کوشش. جب تک انسان کوشش نہیں کرتا اللہ پاک اس وقت مدد بھی نہیں فرماتے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کامیابی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسی جگہ بیٹھے رہتے، اسباب تو چاروں طرف سے ایسے بن چکے تھے کہ دروازے چاروں طرف بند ہو چکے تھے اور بچانے والا کوئی نہیں تھا، یا تنے تنہا تھے، اور سامنے کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ ملکہ تھی، شہزادی تھی جس کے گھر میں یہ پلے ہوئے تھے، پرورش پائی ہوئی. اس کے سامنے انکار کرنا بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا. لیکن ان سب زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود انہوں نے یہ دیکھا کہ کوشش کرنا میرا کام ہے، کامیابی دینا میرے اللہ کا کام ہے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے. جبکہ معلوم ہے کہ بھئی یہ دروازے تک پہنچوں گا تو دروازہ بند ہے اور اوپر تالا لگا ہوا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر دروازے پر تالا لگ چکا تھا. اگر دروازہ کھلا بھی ہو، تالا نہ ہو تو آدمی دھکا دے کر ہٹا بھی سکتا ہے، لیکن یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. تو کوشش کرنا
انسان کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ ہماری نیت اگر صاف ہے تو 100% اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں، وہ کسی مدرسے میں پڑھتے تھے اور ان کے والد نہیں تھے، والدہ اکیلی تھی۔ جو مدرسے میں دوپہر کا دو ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا اس میں وہ دکان پر جا کر مزدوری کیا کرتے تھے۔ بچپنا تھا، پھر کوئی جوان ہو گئے تو جس دکان پر وہ ملازمت کرتے تھے اس دکان پر ایک بوڑھی عورت مال خریدنے کے لیے آئی اور اس نے خریدا، لیکن جب پیسہ دینے کا وقت آیا، بل چکانے کا وقت آیا تو اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ پورا ادا کر سکے۔ تو اس نے دکان والے سے کہا کہ بچے کو میرے ساتھ بھیج دو، میں گھر سے اس کے پاس پیسہ دیتی۔ چنانچہ وہ اس بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے گھر چلے گئے اور گھر جانے کے بعد یہ حالات بنے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور بڑی حسین جمیل اور خوبصورت تھی۔ اس نوجوان لڑکی نے اپنی ماں کو پہلے گھر کے اندر بند کر دیا دروازہ لگا کر، اور اس کے بعد اس نوجوان کے پیچھے پڑ گئی۔ اب انہوں نے تو دیکھا کہ اللہ میں یہ کون سی آفت میں پھنس گیا، میں تو آیا تھا، میں ملازمت کرتا ہوں دکان پر اور اس کے پاس رقم لینے کے لیے آیا تھا اور اس نے تو مجھے پھنسا دیا۔ اب چاروں طرف سے اس نے دروازے بند کر لیے اور اس کی ماں کو اس نے اندر دروازے میں بند کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا باہر نکلنے کا، اور اس نے گناہ کی دعوت دے دی اور کہہ بھی دیا کہ اگر تو نہیں کرے گا تو میں تجھے بدنام کروں گی باہر، تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرے گا انسان؟ انہوں نے سب سے پہلے سوچا کہ اللہ میری حفاظت فرما دے، لیکن کوئی اسباب ایسے نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ بچ پائیں گے۔ تو ان کے ذہن میں ایک شکل آ گئی، کہا کہ 2 منٹ رک جاؤ، آپ جو بتا رہے ہو میں کرنے تیار ہوں، لیکن مجھے پیشاب کا تقاضا بہت زیادہ ہے۔ تو استنجا کے لیے ٹوائلٹ میں گئے اور جانے کے بعد اپنے بدن سے نکلی ہوئی ساری غلاظت اپنے بدن پر لگا لی۔ یہ کام کوئی آسان نہیں، کہنا بہت آسان ہے۔ صرف چہرہ چھوڑ کر یہاں سے گلے سے لے کر نیچے پورے بدن پر غلاظت لگا دی، اور دروازہ کھول کر جیسے باہر نکلے تو لڑکی تو تلبلا گئی، جلدی باہر نکل یہاں سے، گندا، اتنا گندا انسان ہے۔ نکل تو گئے، اللہ نے بچا لیا، بھلے ذریعہ کچھ بھی بنا۔ اور وہاں سے نکل گئے اور آگے پانی کی ایک نہر تھی، اس نہر میں کود گئے اور غسل کر لیا۔ اب ادھر دیکھا کہ میرے مدرسے کا وقت ہے، میرے استاد آ کر درجے میں بیٹھے ہوں گے اور میری غیر حاضری ہوگی۔ پورے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، دوسرا کوئی کپڑا تھا نہیں، ایسے بھیگے کپڑے سے جا کر درجے میں بیٹھ گئے۔ رات میں انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ منظر دیکھا کہ کوئی شخص ہے سفید لباس میں اور ایک عمدہ تشت کے اندر کوئی خوشبو لے کر آیا ہے اور ان کے پورے بدن پر وہ خوشبو لگا دی، ایسی مشک کی خوشبو کہ وہ جس جگہ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں خوشبو یہ خوشبو مہکتی تھی، اور ہر آدمی سوچتا تھا کہ کون سی ایسی خوشبو لگاتا ہے کہ پورا محلہ معطر ہو جاتا ہے۔ ان کا نام ہی پڑا حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ نے، مشک والے خواجہ جو ہے ان کا نام ہی پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے دنیا کی گندگی اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے عفت اور پاک دامنی کے لیے استعمال کی، اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی خوشبو تجھے عطا فرمائے۔ تو انسان اگر بچنا چاہے تو راستے ہزار ہیں اس کے پاس، ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں ماشاءاللہ گناہ کرنے کے، بچنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ہماری نظر سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا ہے الا ماشاءاللہ۔ آج ماحول ایسا ہے کہ کوئی ہماری ماں بہن ہماری نظروں سے بچ کر باہر نہیں جا سکتی، اور کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے نظر سے بچ کر کوئی آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ معاملے دونوں طرف سے ٹیڑھے ہیں، عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لیے
کہتے ہیں کہ بھائی عورت کے لیے پردہ کیوں، مرد کے لیے پردہ کیوں نہیں؟ تو اللہ نے تو دونوں کے لیے پردہ بتایا ہوا ہے. مرد کا پردہ الگ ہے، عورت کا پردہ الگ ہے. جہاں بہت زیادہ خطرہ ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہاں بہت زیادہ خطرہ ہے، اور عورت مرد سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کی نظر میں، اس لیے اس کو کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک گھونگھٹ اوڑھ لے. اب آج کل کا برقع بھی ہمارا ماشاءاللہ ایسا ہے کہ وہ اندر کے کپڑوں کی حفاظت کے لیے ہے. برقعے بھی فیشن والے نکلے ہیں، عجیب سا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، ایسا گھونگھٹ اڑا دو سر سے لے کر پاؤں تک کہ پتہ ہی نہ چل پائے. آج اسے بھی پتہ چل جاتا ہے. بدن کا لباس ایسا ہے، بدن کے کپڑے ایسے ہیں، بدن کے برقعے ایسے ہیں، پھر عجیب عجیب طریقے کے تماشے بنا کر رکھے ہیں. بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری ماں بہنوں کو اتنا سمجھا دو کہ قیامت کے میدان میں تمہیں حضرت عائشہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میدان محشر میں تمہیں حضرت فاطمہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جنت میں جانے سے پہلے تمہیں حضرت خدیجہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اتنی تو شرم اور حیا رکھے کہ ہم کل قیامت کے میدان میں ان کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بنے. یہ تو عورت کو پردہ. اور مرد کو کیا بتایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم، کہ مومن سے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلے. تو مردوں کے لیے پردہ ہے، عورت کے لیے وہ پردہ ہے، دونوں طرف سے. بہرحال انسان اگر بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. ایک تابعی کا واقعہ ایک اللہ والے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے یہودی کے ہاتھ گرفتار ہو گئے، اور بڑے ہوشیار تھے وہ تابعی، بڑے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عقل اور اتنی ہوشیاری دی تھی، اور بڑے بہادر بھی تھے. اور کئی وقت سے وہ یہودی ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ گرفتار ہو جائے، اور گرفتار ہو کر آ گئے. بڑا خوش ہوا، اس نے کمرے میں بند کر کے رکھا، اور جب اکیلے میں گیا ملنے کے لیے ہر طرح کی لالچ ہے، ہر طرح کی لالچ کہ آپ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ. تو سب سے پہلے تو اس نے آفر کر دی کہ اگر آپ عیسائی بن جاؤ گے تو میں اپنا پارٹنر آپ کو بنا لوں گا. تو ان کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صحابہ اور تابعی کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں تھی. ان کے قدموں میں تاج، ان کے جوتیوں میں تاج پڑے رہتے تھے، لیکن ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. کہا تجھے تیری دولت مبارک. اس نے دوسری آفر کی کہ اگر آپ عیسائی بن جاؤ گے تو میں آدھی سلطنت آپ کو دے دوں گا، آدھی سلطنت کے بادشاہ آپ بن جائیں گے. ہمارا ماحول کیا ہے اور ان کا ماحول کیا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان تھے یا فرشتے تھے، اور ہم اپنے کو ترازو میں تولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم انسان ہیں یا جانور ہیں. ہم کہاں ہیں، وہ کہاں کھڑے تھے. تو اس نے جب آدھی سلطنت کی بات کی نا، کہا یاد رکھ ہم محمد کے غلام ہیں، یہ دنیا کی ساری دولتیں اور حکومتیں اور سلطنتیں ہمارے جوتیوں میں ہیں، اس لیے لالچ دینے کی کوشش مت کرنا. میرے پاس ایمان کی دولت ہے، تیرے پاس وہ دولت نہیں ہے. تو اگر آدھی نہیں پوری سلطنت بھی اگر دے گا نا تو یہ ایمان کی دولت تو خرید نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی دولت میرے پاس. مایوس ہو گیا کہ تو پکڑ میں تو آیا ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں جیسا مجھے کامیاب ہونا چاہیے نا، میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. تو بڑا مایوس ہو کر گھر میں بیٹھا. تو اس کی ایک نوجوان اور حسین اور جمیل لڑکی تھی. تو اس بادشاہ کے لڑکی نے دیکھا کہ میرے ابا بڑے پریشان حال نظر آ رہے تھے. ابا جان کیا بات ہے، آج آپ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو. کہا کہ بیٹا ایک پریشانی ہے کہ ایک مسلمان میرے ہاتھ آ گیا ہے لیکن میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کو عیسائی بنانا ہے کسی بھی طرح. تو مجھے سونپ دو، 1 گھنٹے کا کام ہے، میں بنا دوں گی. یہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی چال آج سے نہیں، اس وقت سے ہے مسلمانوں کے پیچھے. وہ چال چل رہے ہیں، کھیل کھیل رہے ہیں، اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم ناکام ہو رہے ہیں سب جگہ پر.
تو لڑکی نے کہا بہت اچھی بات ہے چلی جا، سونپ دیا۔ تو لڑکی بن ٹھن کر گئی بند کمرے کے اندر۔ اس اللہ والے نے جیسے آہٹ کو محسوس کیا کہ شاید کوئی عورت کی آواز، چلنے کی آواز ہے، انہیں اپنی گردن کو نیچی کر دی۔ قرآن کی آیت ان کے سامنے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی گردن کو نیچی کر لو، اپنی نظروں کو نیچی کر لو۔ نظروں کو نیچے کر لیا۔ لڑکی آتی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھسلانے ورغلانے باتیں کرنے میں لگ جاتی ہے، پھر کوئی جواب نہیں۔ پھر گئی چائے بنا کر لے کر آئی، پھر آئی پانی لے کر آئی، پھر گئی کھانا لے کر آئی، پوری رات محنت کی۔ اس اللہ والے نے قسم خدا کی اپنی نظر نیچے سے اوپر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے پاس ایسے موقع آ جائے تو ماشاءاللہ ہم تو غنیمت سمجھتے ہیں نا، بلکہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ فرق دیکھیے ان میں اور اس میں، فرق دیکھیے کتنا فرق ہے۔ جب ایک رات گزر گئی تو لڑکی کی نیند حرام ہوگی کہ یہ کون ہے کہ مجھے نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ میں بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اللہ نے اتنا حسن اور جمال دیا ہے کہ میں اگر باہر نکلتے تو ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہ تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، کہا وقت دے دیا۔ 3 دن 3 رات گزر گئے۔ اس لڑکی نے کھانا لے جا کر رکھا، کہا چلو مجھے مت دیکھو، کم سے کم کھانا تو کھا لو، میرے ہاتھ سے بنا کر میں نے لائی۔ اس اللہ والے نے نہ اس لڑکی کو دیکھا، نہ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ 3 دن 3 رات گزر گئے، نہ پانی کے گلاس کو ہاتھ لگایا۔ 3 دن کے بعد دیکھا تو ایسا ہی پانی پڑا ہے، ایسا ہی کھانا پڑا ہے۔ لڑکی نے پوچھا خالی اتنا جواب دو کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ فرمایا اگر میں کھانا کھا لوں بیٹا تو تیرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ چلو مجھے تو نہیں دیکھا، کم سے کم میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا تو کھا لیا۔ شیطان تیرے دل میں یہ بات بھی ڈال دے گا، اسے میں نہیں کھا سکتا ہوں، میرا اللہ ہے۔ اگر بھوک لگتی ہے تو میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعض واقعات میں لکھا ہے کہ 40 دن تک ان کو آزمایا گیا۔ 40 دن تک اس اللہ کے بندے نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ آپ بولیں گے زندہ کیسے رہے بھائی؟ ہے ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ اب لڑکی نے دیکھا کہ یہ کوئی زمین کا انسان نہیں، مجھے آسمان کا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ تو لڑکی گئی اور کہا کہ میں ایک راستہ بتاتی ہوں آپ کو۔ کہا کیا؟ رات میں اتنے بجے سب سناٹا ہوگا، اس راستے سے آپ باہر نکل جائیے، یہ میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، اور اجازت ہو تو مجھے جہنم کے حوالے کر کے مت جائیے، مجھے بھی جنتی بنا دیجیے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ کہا کہ نہیں بیٹا آپ میرے ساتھ مت آنا، تیرے باپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اتنے دن میرے گھر میں رہا تو میرے لڑکی کو لے کر چلا گیا، اس لیے یہی رہے۔ اگر تجھے کلمہ پڑھنا ہے تو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، تجھے اللہ دین کی دولت سے نوازے گا۔ اس لڑکی نے اپنا بھی بچاؤ کر لیا، ان کا بھی بچاؤ کر لیا، اور باہر انہیں نکال بھی دیا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کتابوں کے اندر کہ ان کے سامنے موقع تھے، اس کے باوجود انہیں اپنے آپ کا بچاؤ کر لیا، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ آج جو ماحول بگڑا ہے، آج جو ماحول بدترین سے بدترین بن چکا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا میرے امت پر ایک وقت ایسا آئے گا ان کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، لیکن اتنا برا دور نہیں آیا ابھی کہ ہمارا ایمان بچانا مشکل ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، ہمارے پاس مساجد کی اذانیں ہیں، ہمارے پاس مدرسے ہیں، ہمارے پاس خانقاہیں، ہمارے پاس تبلیغی جماعت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سارے سامان موجود ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے، لیکن وقت آنے سے پہلے ہم اپنے نسلوں کو درست کریں۔ آج جو یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو چال ہمارے گھروں میں گھسی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ جو جہنم کے دہانے پر لے جا کر کھڑا ہوا ہے،
اور خاص طور پر ہماری نوجوان لڑکیاں جو غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو یہودیوں کی اس وقت کا بچایا ہوا جال اور اس وقت کی بچائی ہوئی چال آج وہ کام آ رہی ہے۔ وہ جسم کے گورے اور دل کے کالے جو تھے نا، وہ تو چلے گئے یہاں سے، لیکن وہ اپنی کالی اولاد کو یہاں چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی کالی نسل یہاں چھوڑ کر گئے، جن کے دل میں مسلمانوں کے خون کے قطرے قطرے کی دشمنی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو انہوں نے جہنم کا آلہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کی لڑکیاں یہ نہیں دیکھ، ماں باپ تو بہت دور کی بات رہ گئی کہ ماں باپ کا کہنا مانے، وہ تو میرے آقا کا کہنا بھی نہیں مان رہی ہے، وہ تو حضرت عائشہ کا فرمان بھی نہیں مان رہی، وہ تو قرآن بھی نہیں مان رہی، وہ تو غیروں کے حوالے ہو کر اپنے ایمان کو ان کے حوالے کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کو کھلے عام لوٹا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو یہودیوں کا بچایا ہوا جال ہے نا، اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی عزتوں کی حفاظت کر لیجیے، اپنے نسلوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے سر پر۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تیری بچی نماز نہیں پڑھتی، تیرے بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، اور آپ یہ سمجھو کہ میں تسبیح بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ سے نماز بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، تعلیم میں بھی بیٹھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات کی پابندی بھی کرتا ہوں، چاہے تو پورا دن روزہ رکھے، پوری رات نوافل پڑھے، روزانہ ایک عمرہ کرے، روزانہ ایک قرآن ختم کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن اگر گھر میں اولاد صحیح راستے پر نہیں ہے، یہ ذمہ داری اگر آپ نے نہیں نبھائی ہے تو آپ کا یہ کچھ بھی کام نہیں آئے، بلکہ عورت دامن پکڑ کر، آپ کا گریبان پکڑ کر جہنم میں گھسیٹے گی اور کہے گی کہ دنیا میں کھانے میں نمک زیادہ ہوتا تھا، مرچ زیادہ ہوتی تھی تو آپ جوتیوں سے خبر لیا کرتے تھے، اور میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتی تھی تو کبھی آپ کو توفیق نہیں اٹھانے کی، تو آپ اکیلے جنت میں جاؤ گے؟ کہا نہیں، چلو میرے ساتھ جہنم میں، چلنا پڑے گا اور آپ کو جانا پڑے گا، آپ کی اولاد کھینچ کر لے جائے گی، اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرے گی، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اولاد کہے گی اللہ کے سامنے، اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے بڑے تھے، فاضلونا السبیل، انہوں نے سیدھے راستے سے مجھے گمراہی کے راستے پر ڈالا ہے، انہیں جہنم میں پھینک دے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اگر دوسرے کو ایک گنا تو ان کو 2 گنا عذاب دے دے، یعنی اولاد کہہ رہی ہے ماں باپ کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری اپنے اولاد کے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی۔ جو ماحول ایک دم گندا بن چکا ہے، فحاشی، عریانیت، ننگاپن، عام ننگا ہو کر ناچ رہا ہے، بے شرمی، بے حیائی عام ہو چکی، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی کہ برائی کو کوئی برا نہیں سمجھے گا، اچھائی کو برا سمجھے گا۔ اگر سادہ کوئی نکاح ہوتا تو یہ بھی کوئی نکاح ہوا یار، نہ ناچنے والے آئے، نہ گانے والے آئے، نہ ڈی جے والے آئے، جی یہ کوئی نکاح ہوا؟ تمہیں تو پہلے زمانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اس زمانے میں نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس اچھائی کو برائی میں تبدیل کر رہے ہیں، اور جو برائی ہے ہاں نہ 3 دن تک ناچ گانے ہو جائے، پورا محلہ جاگنے لگ جائے، پوری رات جوا کھیلنے لگ جائے، شراب پی جائے، کسی کی ماں بہنیں آ کر تمہارے شادیوں میں ناچے، ڈی جے بجے، ہاں یہ کچھ شادی ہے؟ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھیں گے، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بہرحال میری بات تھوڑی آگے بڑھ گئی اور موضوع کے تحت ہی ہے، لیکن معاملہ کافی نازک ترین ہے۔ انسان اگر اپنی حفاظت کرنا چاہے تو وہ حفاظت کر سکتا ہے، انسان اگر بچنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کو بچانے کی؟ بھائی ہمیں اپنی ضرورت ہے، ہم ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور ایسے وقت میں فتنے کی جگہ سے دور بھاگے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں فتنہ ہو رہا ہے، بھائی نکلو یہاں سے، بھاگو، بچانا میرے اللہ کا کام ہے، بھاگنا میرا کام ہے، تو بھاگو یہاں سے۔ یا لگتا ہے کہ بھئی یہ مجھے یہاں رہنے جیسا نہیں، یا مجھے کچھ نہ کچھ بو آ رہی ہے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں نہیں بچ پاؤں گا،
تو انسان کو ایسے فتنے کی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے، یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہر شر ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ، تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں۔ اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر شر ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جتنی بچیاں غیروں کے حوالے ہو چکی ہیں، مولا باعزت انہیں دوبارہ اسلام کے دامن میں لوٹا دے۔ اے مولا کریم، ایمان کے ساتھ لوٹا دے۔ اے اللہ، ایمان کے ساتھ اسلام کے دامن میں لوٹا دے، آغوش اسلام میں لوٹا دے۔ اے مولا، وہ عائشہ کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کی بہنیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اے مولا کریم، ان کی عزت کو سنبھال دے۔ اے مولا کریم، ہمارے بچوں کی عزتوں کو سنبھال دے، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، ہمارے معافی کا ذریعہ بنا، ہمارے مغفرت کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، تیری رضامندی کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا، جتنے ایام بچیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما، ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ ہمیں جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما۔ یا اللہ، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم اس وقت تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہم کو قرآن کی سچی محبت نصیب فرما۔ اس قرآن کو ہم سب کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا، ہمارے خلاف گواہ بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اس کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔